بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم موجود ہیں ایک بہت جانی مانی شخصیت محمد حسین گوہر صاحب کے ساتھ. یہ بہت سی کتابوں کے رائٹر مصنف ہیں اور انہوں نے اپنا لکھاوٹ میں بے انتہا نام کمایا. ان کی بیش بہا کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ غلاف کعبہ کی بنائی میں بھی ان کا بہت ہاتھ ہے. یہ تشریف لے کے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور غلاف کعبہ کی بناوٹ میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا اسلامک میوزیم بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں، نوادرات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کہ بہت بیش قیمت ہیں. تو آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی گوہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام. مہربانی آپ تشریف لیں. شکریہ جناب. شکریہ آپ کی مہربانی جناب. آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. قیمتی وقت بھائی تو سارا سب کا قیمتی وقت ہوتا ہے. کسی کا قیمتی وقت جو ہے نا وہ اگر قیمتاً خریدا جائے تو نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، اگر گزرا ہوا وقت نہیں ملتا. تو جو وقت پہ بندہ کام کر لے وہی کامیاب ہے. جو وقت پہ کام نہیں کرتا وہ ناکام ہے. بالکل ٹھیک ہے. گوہر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کس موضوع پہ لکھی ہیں؟ زیادہ تر اسلامی موضوعات ہی ہیں اور والدین کے مطابق، عورتوں کے مطابق کیا کہ عورتیں جنت میں جا سکتی ہیں. بے شمار عورتوں کا کردار ہے دنیا میں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی، کہ یہ اپنے خامدوں کی عزت نہیں کرتی اتنی زیادہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج شریف پر تو انہوں نے دوزخ کا بھی سیر کرائی، دکھایا کہ یہ وہاں دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورتیں جہاں زیادہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کچھ تو خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، کچھ ان کی بات نہیں مانتی ہیں، کچھ یہ ان کی بغض کی نہ رکھتی ہیں، کچھ اپنوں کے رشتہ داروں سے بغض کی نہ رکھتی ہیں. تو اس لیے یہ زیادہ دوزخ میں ہے اور یہ جھوٹ بولتی ہیں اور ایک دوسرے کی چگلی کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہیں. تو میں نے ان پہ کتاب لکھی ہے کہ یار آپ عورتیں جنت میں جانا، جنت یہاں بنا سکتی ہیں. دنیا ہی عورت جنت بناتی ہے، دنیا ہی گھر اپنا گھر اپنی جنت. لیکن یہ آج کی عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر کو دوزخ بنا رہی ہے. اس کتاب میں نے کتاب میں چھاپی ہے کہ عورت جنت میں جا سکتی ہے. کہ یہ عورتیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں، یہ ہمارا علاقہ ایک الگ ہے، یہ پیر پرست علاقہ ہے، مولوی پرست علاقہ ہے، یہ شخصیت پرست علاقہ ہے سارا. تو اس میں عورتیں بھی پیر پرست بہت ہو گئی ہیں، پیروں کی باتیں مانتی ہیں اور آگے پیچھے شوقن برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا ہے کہ شادیاں کرو، ایمان والو شادیاں کرو، 2 3 3 4 4. اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے. تو ہماری ایک بیوی بھی ہمیں ٹکنے نہیں دیتی، تو 2 کہاں سے لائیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ تو کافی زبردست بات کی. اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کی صحت کے پہ بھی کافی بکس لکھی ہیں. صحت پہ بھی لکھی ہیں کتابیں میں نے، اور میں نے بھی لکھی ہیں اور میرے کو پبلشر یا کو مصنف ہیں ڈاکٹر اختر صاحب، انہوں نے بھی لکھی ہیں. ابھی ایک نئی کتاب ہماری آئی ہے اور شوگر پہ بھی کتاب لکھی ہے ہم نے اور صحت پہ بھی لکھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت دی ہے کہ میں نے کوئی تقریباً 60 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. ماشاء اللہ 60 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. تو کوئی بچوں کے موضوع پہ بھی آپ نے لکھی ہیں؟ بچوں کے موضوع پہ کتابیں نہیں لکھی میں نے. تو لیکن میں نے بچوں کے جب میں نے کتابوں کا کام شروع کیا، پبلشنگ کا کام شروع کیا، تو اس میں پہلی جماعت کے لیے، دوسری جماعت کے لیے، تیسری چوتھی پانچویں 10ویں جماعت کے لیے میں نے خود کتابیں لکھی ہیں. ماشاء اللہ. تو گوہر صاحب یہ آپ کا اردو بازار میں بھی یہ بکس کا ایک سیٹ اپ ہے، تو وہ کب شروع کیا اور کیسے اس کی بنیاد رکھی؟ اصل میں ہر چیز کی بنیاد خالصاً ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو رزق دینے کی ایک لائن دیتا ہے اس کو. اگر وہ اس کو لائن کو اڈاپٹ کر لے، وقت سے فائدہ اٹھا لے تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ وقت سے اللہ میاں ہر بندے کو وقت دیتا ہے، ہر بندے کو راستہ دیتا ہے، ہر بندے کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن ہم خود ہی اپنی نااہلیوں اور کیا کہنا چاہیے سستیوں کی وجہ سے
اور اب سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اس کو اس وقت کو ضائع کر لیتے ہیں. تو مجھے وقت ملا, میں کتابیں چھاپتا تھا, تو ایک پبلشر سے لڑائی ہو پڑی, اس نے کہا بھی میں اس یہ کمیشن نہیں دوں گا, یہ دوں گا. تو میں نے ایک دوست سے بات کی, انہوں نے کہا یار اپنی کتابیں چھاپ لو, چھوڑو اس کو. میں نے کہا میں کیسے چھاپ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا چھاپ سکتے ہو, یہ پرائیویٹ کتابیں ہیں. تو میں نے پھر وہ وہاں سے اس کو کتابیں لکھنی سیکھی, پھر وہ خود چھاپی, اور پھر میں پبلشر بن گیا, اور آج میں پاکستان کا بہترین پبلشر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ کی کتابیں عام شاپس مل جاتی ہیں؟ جی ہاں, سارے پاکستان میں ملتی ہیں, اور بلکہ پوری دنیا میں ملتی ہیں. زبردست جی, بہت اچھا کیا. اور یہ جو آپ نے ایک بنایا ہے اسلامک میوزیم, اس کی بنیاد کب رکھی؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ سن 74 میں گئے, آج عمرہ کرنے گئے تھے ہم لوگ, میں اور میری بیوی. تو وہاں سے ہم کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئے, ایک دو چیزیں, پتھر وغیرہ. یہ ہمیں ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ چلو یا ایک تحفتاً یہ متی خانہ کعبہ کی, اور ایک دو پتھر اور کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئے. اچھا, ہم نے الماری میں لا کر رکھا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا بڑا, یہ دیکھا چوما کہ یار ہم بھی کبھی جائیں گے, یہ وہ. انہوں نے محبت کا اظہار کیا, تو اگلی بار گئے تو ہم زیادہ لے کے آ گئے. پھر یہ پتھروں سے لے کر کے ہم نے پھر سوچا کہ کچھ اور چیزیں بھی آنی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں, صحابہ کرام کے استعمال کی ہوں. تو پھر ان کے پیچھے لگ گئے ہم. پھر میں نے 28 ملک پھرے ان کے پیچھے, جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کچھ چیز ہے کسی کے پاس, اس کے پاس گئے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو اور لے آئے. بس یہ سارا سلسلہ جو ہے, یہ ہماری جو کاوش تھی وہ بہت کامیاب رہی. تو یہ کوئی 40-45 سال کی یہ کاوش ہے میری کہ یہ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں. تو ان چیزیں اکٹھی کرنے میں کیونکہ حالات, پیسہ اور وقت کی ضرورت تھی, وہ مجھے اویلیبل ہوتا رہا تو میں خرچ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے سب چیزوں سے نوازا ہے. بہترین چیزیں ہیں ساری, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور صحابہ کرام کی بھی ہیں سب, اور دوسری خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی بھی ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ میں 28 ملکوں میں پھرا ہوں, تو وہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے لایا ہوں. آج میرے پاس ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے. یہ یعنی رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے, ترکی میں ہے تو میوزیم, وہ بہت بڑا ایک محل میں ہے. ایک کمرے میں ایک چیز بڑی ہے, 2 چیزیں بڑی ہیں. تو میرے تو یہاں بھائی 550-600 چیزیں ہیں, وہ ایک ہی کمرے بڑی ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ میں اس طرح بھی میں نے 40 سال میں یہ جب بھی گیا ہوں میں, پھر مجھے اللہ نے بہت توفیق دی جانے آنے کی. پھر مجھے غلاف کعبہ بنانے کا شوق تھا, تو میں نے پھر بارپٹن جا کے 1 سال لگایا, تو میں نے قالین بنانا سیکھا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف بنانا شروع کیا, وہاں گیا. پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں نے وہ سونے کا بھی غلاف کعبہ بنانا ہے. تو پھر میں یہاں نواز شریف کے پاس ہے لوگ جو کڑھائی کا کام کرتے ہیں, یہ امبرائڈری کا کام کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے وہ سیکھا کڑھائی کا کام, اس کا سل مسالے کا کام سیکھا. پھر میں وہاں جا کے وہ غلاف کعبہ کا کام کرتا رہا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میری جتنی خواہشات کی ہیں میں نے پوری کی, اللہ نے کر دی ہیں ساری. خانہ کا اندر جانے کا بھی سلسلہ تھا, وہ میں نے سوچا اور اللہ سے دعا کی. اصل پتہ کیا ہے صاحب, ہم لوگ صرف سوچتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر اس پہ ہم دھیان دے دیں تو ہر چیز پوری ہو جاتی ہے. اللہ نے سوچ جب پیدا کرتا ہے جب اس نے پوری کرنی ہو, ذہن میں انسان کے سوچ جب پیدا کرتا ہے جب اس نے پوری کرنی ہو, تو ہم خود ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. سوچ لیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, تردد نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. آپ کوششیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. گوہر صاحب آپ ایک بہت محنتی انسان ہیں. آپ نے قالین بنانے کو پہلے سیکھا, بننے کی سلائی ہر کام کو پہلے سیکھا, اس کے بعد آپ نے وہ سونے کی تاروں سے اس کی بنائی کرنی تھی تو آپ پھر دوبارہ ان سے سیکھا. یہ تو کمال ہے, یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کام کے پیچھے ایک بہت محنت اور ایک تگود ہوتی ہے, اور ایک دل میں ولولہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے پھر انسان محنت کرتا ہے. اور جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو قبول کرتا ہے اور خود ہی اس کا ساتھ دیتا ہے. اس کو کہتا ہے بھی تو میری راہ میں چل رہا ہے تو میں تیرے لیے ضرور یہ سب کچھ کروں گا. یہ بہت زبردست چیز ہے. اچھا گوہر صاحب, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ چوری بھی ہوئی ہے, حضور پاک موۓ مبارک بھی
چوہدری صاحب میری بات سنیں. اصل میں ہم جو ہے نا یہ ہر چیز کے بھوکے ہیں, پیار کے بھوکے ہیں. تو وہ جو وہاں سے لایا ہوں تو لوگ ان کو بڑا پیار کرتے ہیں. تو جب پیار کرتے ہیں تو پیار میں پھر وہاں مکے میں جائیں نا آپ کبھی دیکھیں تو کئی لوگ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں سے دھاگے نکال رہے ہوتے ہیں پکڑ کے نا, جیسے چاقو چھری سے. اصل میں پتہ ہے وہ چوری نہیں کرتے, اصل ہمارا حق ہے ان پر, غلاف کعبہ پر ہمارا حق ہے, ہمارا ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اگر وہ کسی بادشاہ کو مل سکتا ہے تو ہم بھی اپنے علاقے دنیا کے بادشاہ ہیں, ہمیں ہی ملنا چاہیے. تو وہ چوری نہیں ہے. اسی طرح یہاں سے لوگ چوری کر لیتے ہیں, محبت میں کرتے ہیں, پیار میں کرتے ہیں. یہ آپ نے کہیں چوری نہ اس کو کہیں, اس کو کہیں اس کی محبت ہے. وہ اپنی اس محبت میں اس کو نہیں برداشت کر سکتے محبت کو, اور وہ اس کو اس کی جو ہے نا گناہ والی حدیں پار کر جاتے ہیں محبت میں. محبت میں گناہ والی حدیں پار کر جاتے ہیں. کمال ہے, یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے, بہت اچھی. تو یہ کتنے لوگ آتے ہیں تقریباً یا اب تک آ چکے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے؟ میرا خیال ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, باقی دنیا پوری دنیا سے آپ تو دنیا سے بھی آتے ہیں. آج ہی انگلینڈ سے لوگ آئے ہوتے دیکھنے کے لیے. تو کیونکہ غلاف کعبہ بھی میں لے آتا ہوں وہاں سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس غلاف کعبہ ہوتا ہے اور لوگ پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں. جب آتا ہے تو پھر چھوٹے کر کے چھوٹے چھوٹے وہ ہم سب کو لوگ بانٹتے ہیں. تو وہ انگلینڈ سے, جرمن سے, جاپان سے, کینیڈا سے ادھر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یہ میوزیم دیکھنے کے لیے. تو وہ غلاف کعبہ بھی مانگتے ہیں, پھر ان کو دے دیتا ہے. اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں آگے بانٹ دیتا ہوں, اللہ مجھے اور دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی زندگی دے, صحت تندرستی دے کے رکھے, اور آپ اسی طرح اس نیک کام کو بڑھاتے رہیں, چلاتے رہیں. یہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تو اس وقت کوئی نئی چیز جو آپ نے ادھر رکھی ہو میوزیم میں؟ نہیں, نئی چیزیں اب تو پتہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کوشش تھی میری ہو سکتی تھی کر لی میں نے. اب بڑھاپا آ گیا ہے تو میں سفر نہیں کر سکتا زیادہ. تو اب نئی چیزیں تو کچھ نہیں آئیں. میں بس پچھلے دنوں میں شام گیا تھا, لبنان تھا, اور شام اور وہاں ادھر سے کچھ 2-4 چیزیں لایا ہوں میں. تو باقی یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا کیونکہ میں جا نہیں سکتا. اب اولاد جو ہے وہ کاروبار میں لگی ہوئی ہے, تو انہیں اتنا شوق نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دے ان کو سنبھالنے کی اور ان کو رکھنے کی. لوگ بڑے آتے ہیں, بہت لوگ سارے لوگ آتے ہیں, اور لوگ بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں مجھے, یا اللہ ان کو سلامت رکھنا, اتنی اچھی چیز بنا رکھی ہے. تو اصل میں محبت ہے, خلوص ہے, الفت ہے, جو آدمی ذہن میں رکھ لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں طاقت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. جب مجھے پتہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, میں اس کی طاقت بڑھا دیتا ہوں. اس نے کرنا ہو, اس کے ذہن میں ہو, اس کی سوچ اس کی ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. آپ نے تو اس وقت موۓ مبارک ہمارے پاس ادھر ہیں. ہاں جی ہیں, موۓ مبارک سفید بھی ہے, ایک بال سفید تو باقی کالے. وہ بڑھ رہے ہیں, وہ کافی زیادہ ہو گئے. پہلے ایک بال لایا تھا میں, مجھے ملا تھا عراق سے. عراق جب تباہ ہوا ہے تو وہاں کسی کے پاس تھا, تو وہ پھر مجھے کسی نے کہا کہ یار آ کے لے جاؤ. میں نے کہا یہ جنگ لگی ہوئی ہے, وہاں سے میں کیسے جا سکتا ہوں, کسی کو بھیج دو, کسی کے ہاتھ میں اس کو کرایہ بھی دے دوں گا, اور اس کو وہ آ کے اپنے ماں باپ کو مل جائے. پھر وہ چکوال کا ایک بندہ آیا, اس نے مجھے وہ لا کے دیا مجھے کہ یار وہ کہہ رہا کہ میرے سے گم جو ہو جائے گا بال, تو کسی چاہنے والے کو دے دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ محمد حسین گوہر ہیں لاہور میں, ایک ان کے بڑا میوزیم سنا ہے, تو ان کو دے دیں آپ. تو وہ مجھے آ گیا. اس طرح آیا, اس طرح سفید بھی بال آیا, اور بہت سی چیزیں آئی ہیں مجھے, بعد میں بھی آئی ہیں, لوگوں کو سنا کے لوگوں نے بھیج دی مجھے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ہے بال. انہوں نے فلم بنائی ہے میرے ایک دوست نے سامنے, آپ کے اس نے کیمرہ مین نے, تو وہ اس میں وہ دکھایا ہوگا. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک, جس کو کہتے ہیں نعلین مبارک کہتے ہیں. اور یہ مجھے مصر سے ملا تھا, اس کے پاس 2 پیس تھے, تو اسے میں نے منتیں کر کے ایک پیس لے آیا. تو یہ سنک ہے جو پہلے کبھی خانہ کعبہ میں آب زمزم پر ہوتی تھی. یہ اس کے لوازمات ہیں سارے, یہ ٹوٹیاں ووٹیاں, یہ باغ وغیرہ. اور یہ اسپیکر ہے جو حرم شریف میں لگا رہا, یہ بھی
یہ باقی چیزیں چھوٹی موٹی ہیں. اور یہ آب زمزم جو ہے نا، اب اس کو فلٹر کر رہے ہیں، فلٹریشن کر رہے ہیں اس کی، تو اس میں سے یہ نکلا ہے یہ جو اس کا نمکیات ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر مبارک ہے. یہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. اور یہ حضرت بلال کا سر کا بال ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے. اور باقی یہ لازمہ یہ خاص طور پر دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ آگے جا کے دکھائیں اس کو، یہ اندر سے اوپر سے دکھائیں اس کو اوپر سے. تو یہ جو چھید آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں وہ ہوتا ہے حضر اسود. اس کے ٹوٹے ہیں 5 6 7 8 9 7 8 ٹوٹے ہیں اس کے. وہ اس میں لگے ہوتے ہیں. یہ لاکھ ہے. یہ سارا وہ حضر اسود نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں سارا حضر اسود ہے، لیکن وہ لاکھ ہے. لاکھ میں چھوٹے ٹوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ٹوٹے. یہ حضرت ویس کرنی کا دانت مبارک ہے. یہ وہ لائٹ ہے جو خانہ کعبہ کے ختیم جو باہر کا حصہ ہے اس میں لگی ہوتی. ابھی چھوٹی تھی، پھر اس سے بڑی ہوئی، اب اس سے بڑی ہو گئی ہے. تو یہ میرے پاس آئی تھی. یہ سن 72 میں 72 میں اتاری گئی ہے. یہ ذرا غور سے دیکھیں نظر آئے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. یہ سفید ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 13 بال سفید تھے. یہ ان میں سے ایک بال مجھے نصیب ہوا ہے. یہ ہیں کالے بال، سیاہ بال. یہ نیچے یہ والے اس میں اگر آپ کو نظر آئے کیمرہ مین کو، تو یہ دکھا قسم کا پانی ہے. یہ خاص طور پہ یہ 1 2 چیزیں ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھو خال پر اللہ اور محمد قدرت پر لکھا ہوا ہے. یہ جعلی نہیں بنایا ہوا. یہ دیکھیں نا، یہ غور سے اللہ اور محمد نظر آتا ہے. یہ بکری کھال پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں. یہ خانہ کعبہ کا جو پتھر ہے نا، اس کو چھیل کے جو بنایا چھلا گیا، تو وہ پتھر ہے اس کے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا مبارک ہے. یہ سال ترکی سے ملا تھا مجھے. یہ اوپر نام ان کا لکھا ہوا ہے. ہر بندے کا میں نے نام لکھ دیا ساتھ، تاکہ اس کو اس کے لیے دعا کریں اور اس کا ثواب بھی نصیب ہو. یہ گھاگھر ہے. گھاگھر اس کا پانی پینے والا، یعنی پانی رکھنے والا. یا وہ سفر پہ جاتے تھے، یہ گھاگھر ان کے پاس. یہ اس کو گڑوی کہہ لو یا گھاگھر کا. ہاں، یہی لکڑی کا ہے. یہ کھال کا ہے. یہ لکڑی کا ہے. یہ کھال کا ہے. یہ دیکھو، یہ نیچے وہ سامنے پڑی ہے کھانا کھانے والا برتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کا چاقو ہے. جو یہ حرم مکہ میں یہ دروازے کا گولڈ پلیٹڈ پھول لگا ہوا ہے. یہ خانہ کعبہ کا ہے. حرم مکہ میں زمزم کی ٹوٹیاں ہیں. یہ سارے چاقو تیرا یہ بشکیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے. یہ ہر قسم کا مجھے تحفے نوازے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے رکاب ہے. یہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کے رکاب ہے، جس میں وہ پاؤں رکھ مارتے ہیں نا گھوڑے بھی. تو وہ ہے یہ. اور ان کا بے شمار چیزیں ہیں. یہ ڈال حضرت امام حسین صاحب کی ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں تو جنتی ہیں. ہمارے ہم جائیں گے وہاں تو ہماری ملاقات کرائے ان سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تو جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب چیزیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے یہ سارے خطوط ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور ایک اور چیزیں بھی ہیں. یہ ایک چیز یہ کھجوریں ہیں. یہ بڑی بڑی ہیں اور ایسی اتنی بڑی ہوتی تھی. تو یہ کہاں دیکھا جب آپ جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں. یہ بدر میں ہوتی ہیں، بدر کے علاقے میں. تو یہ جب دیکھی لوگ صحابہ کرام نے کہ یہ کھجوریں بہت اچھی ہیں، بڑی موٹی موٹی ہیں، تو رسول پاک سے پوچھا کہ یہ کافر کا یہ ہے یہودی کا باغ ہے، تو کیا ہم یہاں سے لے لیں؟ ہم نے کہا لے لو، کوئی بات نہیں، پیسے دے کے چیزیں لینی ہے. تو وہ جب ان سے مانگا تو اس نے کہا نہیں جی یہ تو پتھر ہیں، لکڑیاں ہیں. تو رسول پاک کہا شاید یہ لکڑی ہوں پتھر ہی ہوں. تو یہ اس وقت سے یہ سخت ہو گئی ہیں. اب یہ نرم نہیں ہوتی. اس کے اوپر کھال جو ہے لکڑی کی طرح سخت ہوتی ہے. اور یہ اس کو بکریاں، گھوڑے اور جانور وغیرہ کھاتے ہیں. ہم بھی کھا سکتے ہیں. اس کو توڑ کے دیکھیں، اندر سے جو گودا ہے وہ میٹھا ہے، اور وہ گودا بھی ہے سکھا ہوا ہے. یہ سارا یہ سلسلے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جو
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک ہے، سوٹا مبارک جو اس کو لے کے وہ چلتے تھے یا اس پہ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو ان کی یہ تلوار ہے. یہ حضرت زین العابدین کی تلوار ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حضرت محمد بن قاسم کی تلوار ہے. یہ تلوار جو ہے حضرت بلال حبشی کی ہے. اور یہ ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. اور یہ وہ میں نے یہ اصلی نہیں ہے، باقی ہر چیز اصلی ہے. یہ اصلی نہیں ہے، میں نے یہاں بنوایا تھا. یہ دروازہ ہے جو مدینہ پاک کا، تو اس میں یہ میں نے بنوایا ہے خود، مسجد نبی کی طرح اسی طرح کا ہے. اچھا، یہ ہیں سارے برتن جو ہانڈا پکانے والے، کھانے والے. اور اس میں خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ کا میں یہ چمچ ہے. اور یہ والا چمچ ہے ایک بڑا والا، یہ حضرت عثمان غنی کا ہے. یہ والا جس عثمان غنی کا ہے. اور اس سے تیل وہ ماپ کے بیچا کرتے تھے، یا کرتے تھے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت ساری چیزیں دیجیے. دیکھو ایک بھی یہ ساری نایاب چیزیں ہیں ساری. جو اس میں یہ حضرت عبد المطلب کا استعمال کا برتن ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے استعمال کا برتن ہے. وہ حضرت عثمان غنی کے استعمال کا برتن ہے. یہ جو جس سے وہ اس سے یہ ٹوپا اس کو کہتے ہیں، تو سا بھی کہتے ہیں. یہ 2 کلو 4 کلو کا ہوتا ہے. تو اس کو بھر کے تولنے کی بجائے اس سے بھر کے اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ وہ ہے ناپنے والا، اس کو کہتے ہیں. یہ ہے حضرت بی بی شہر بانو کی تھالی ہے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا برتن ہے. یہ عمر فاروق کا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا چٹو بٹا ہے. اس میں یہ سارے میرے برتن رکھے ہوئے سارے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آ کے دیکھیں بہت چیزیں ہیں. یہ سارے چھوٹے اور بھی چیزیں پڑی ہیں ساری. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، ان کا بہت شکریہ. یہ سارے خانہ کعبہ کے میں یہ لگا رہا فانوس میں. تو یہ رسول پاک، یہ مدینہ پاک کا یہاں ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے. اور یہ باقی ایک اور چیز ہے جو یہ نیچے نہ لکھا تھا یہاں، یہ حضرت لکھا وہ پہلے تلوار سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ ان کی تلوار مبارک ہے، جس کو میں نے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے سجا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کی ہمت دے اس کو سنبھالنے کی. آمین سماجی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ نقشہ ہے جو مسجد نبی کا، جو عزیز اس وقت تھے بادشاہ فیصل سے پہلے، اس کے بعد فیصل نے بتایا. یہ اس وقت یہ تبدیلی ہوئی تھی مدینہ پاک میں. تو اس کو وسعت دی گئی تھی. جو میرے والد صاحب مہر الدین ہیں ان کا نام، اور یہ انہوں نے یہ نقشہ بنایا تھا اس کی توسیع کا مدینہ پاک کے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی یہ جالی ہے. یہ بہت پرانی ہے. یہ پتہ نہیں کب کی ہے، پہلی بنی تھی. سب سے پہلے جب بنی یہ وہ تھی، یہ وہاں کباڑہ خانے میں پڑی تھی، وہاں سے لے آیا. یہ اوریجنل ہے؟ اوریجنل ہے. اچھا. تو اس کے بعد بڑی بن گئی. اب یہ چھوٹی تھی پہلے. یہ پہلے جو ہے نا یہ وہاں کی بنی ہے. اور اللہ نے بڑی محنت کی مجھے. کوئی چیز بھی میرے پاس 2 نمبر نہیں ہے سوائے دروازوں کے. وہ تو آپ نے وہ ماڈل بنائے ہیں؟ ہاں جی. کچھ ایسے ادھر بنے؟ ہاں جی ہاں جی، وہ ماڈل بنائے. باقی سب چیزیں اوریجنل ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت موجود ہیں الحاج محمد حسین گوہر صاحب کے ساتھ. تو یہ ان کا میوزیم ہے جس کا آپ کو وزٹ کروایا گیا. اس میں بہت ہی نایاب چیزیں ہیں، بہت ہی نایاب، جن کو اس حقیقت میں ہم نایاب کہہ سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے. انہوں نے ایک بہت اچھا خزانہ جمع کیا ہے جو بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ پاکستان میں، یہ بلکہ دنیا میں یہ واحد انسان ہوں گے جنہوں نے اپنے دین سے اتنی محبت رکھی کہ انہوں نے اپنی پوری لگن سے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا. اس لیے یہ ایک نایاب اس وقت اسلامک میوزیم ہے جو بالکل دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے پہلے بتایا کہ حسین گوہر صاحب نے پہلے بتایا کہ ایک ترکی میں ہے جو ایک محل پہ محیط ہے، اس میں ایک ایک کمرے میں ایک ایک چیز پڑی ہے. اتنی زیادہ
چیزیں نہیں ہیں، پر اس میں تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ تقریباً ایک کمرے میں انہوں نے جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، بہت 550 کی تعداد میں لگ بھگ یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت دے، صحت تندرستی دے. یہ بہت اچھا لگا ناظرین یہاں آ کے، اور ہم نے بہت دلی سکون پایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان میں یا کہیں بھی ہیں، آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیں. شاد باغ میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو فوری طور پہ بتائیں گے کہ ان کا میوزیم کہاں پہ ہے، اور آپ ان چیزوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، شکریہ الحاج محمد حسین گوہر صاحب کا، اور آپ سب کا اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ.